کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آدھا لے گئے اور آدھا چھوڑ گئے، میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو آدمی پر کیفیت کچھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ اور حدیثوں میں ایسی مثالیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کی روح کانپ جائے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، چونکہ وقت نہیں کہ میں کھل کر بیان کروں، ورنہ یہ گفتگو 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے ہم تو جلسے کی دنیا کے آدمی آپ جانتے ہیں کہ جب ہم لوگ خطبہ شروع کرتے ہیں تو آدھ گھنٹے میں تو ہمارا سینہ گرم ہوتا ہے کہ اب بولا جائے، لیکن چونکہ مجھے معلوم یہ ہوا کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا میں آپ کو اکتانا نہیں چاہتا۔ توجہ سے سنیے، ام سلیم ایک صحابیہ اور ابو سلمہ ان کے شوہر، وہ گھر سے جب نکلے صبح کمانے کے لیے تو ان کا بچہ بیمار تھا۔ جب بچہ بیمار تھا وہ جب گھر واپس آئے تو اس بچے کا انتقال ہو گیا، لیکن ام سلیم نے کیا کیا کہ اس کا جنازہ کمرے میں رکھ کے اوپر چادر ڈال دی اور آرام سے بیٹھی اور آرام سے بیٹھ کر شوہر کے انتظار میں کھانا وغیرہ پکا کر، اور یہ بھی اس زمانے میں جو رواج تھا اس قسم کا انہوں نے میک اپ بھی کیا تاکہ شوہر کو پتہ نہیں لگے گھر میں کچھ ہوا۔ جب وہ واپس آئے تو آتے ہی انہوں نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہدا نفسہ، ایک معنی تو یہ کیجیے اس کا سانس ٹھہر گیا، اور یوں پڑا گیا ہدا نفسہ تو اس نے سانس ٹھہرا لیا، بات یہ سمجھے کہ بچہ صحیح ہو گیا۔ اب انہوں نے کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، یہاں تک کہ میں بند لفظوں میں کہوں کہ انہوں نے خلوت بھی کی اپنی اہلیہ سے، اور اہلیہ نے نہیں بتایا۔ اس کے بعد اطمینان جب ہو گیا، اس کے بعد کہا کہ وہ جو بچہ بیمار تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا تم نے ابھی تو یہ کہا کہ اس کا سانس ٹھہر گیا، انہوں نے کہا میرے سرکار سانس تو اس میں ٹھہرے گا نا جب آدمی کا انتقال ہو گیا۔ یہ تم نے کیا کی؟ اللہ اکبر، بچے کا جنازہ رات بھر کمرے میں پڑا رہا اور میں کھاتا پیتا ہوں، بہت تمہیں افسوس ہو۔ اور حضور کی بارگاہ میں گئے اور ان کا سارا قصہ بیان کیا۔ حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے ام سلیم سے اور فرمایا رات جو تم نے خلوت کی اور صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض ایک نیک اولاد تمہیں عطا فرمائے۔ تو آپ نے دیکھا کیسا صبر ہوگا، کیسا کرے گا ماں باپ کا کہ بچے کی میت گھر میں اور سارے معاملات دنیاوی چل رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہن لباس لکم انتم لہن لباس لکم، یعنی عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے۔ اس کی تعریف میں آپ دیکھیے کیا مطلب ہوگا، اس کو عام معاشرے میں سے آپ لیجیے، مرد میں کوئی خرابی ہو تو عورت اس کو ڈھک دے، پردہ ڈالے، عورت میں کوئی خرابی ہو تو مرد اس کا پردہ کرے۔ لیکن آج اگر مرد میں کوئی خرابی ہو، دیکھیے بیوی اگر محلے میں جائے تو ایک ایک موت پلک اپنے میاں کی سنا دے گی، جیسے BBC لندن میں سیربین کا پروگرام لگا دیا گیا، ایک ایک، اور بیوی میں کوئی کمی ہو تو شوہر بھی کسر نہیں چھوڑتا، وہ بھی سب سنا دیتا۔ لیکن فرمایا کہ لباس ہے، میاں بیوی کا لباس ہے اور بیوی میاں کا لباس ہے، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا لیا جائے۔ تو غرض یہ کہ یہ صبر کیسا ہوگا، آپ اور فرمائیے کہ میت کی بچے کی میت رکھی ہوئی ہے اور انہیں شوہر کو بتایا کہ میں اگر تم سے کہتی تو تم کھانا بھی نہیں کھاتے، پانی بھی نہیں پیتے، میں نے سوچا پلا کھلا کر کے جب تم معمول کے مطابق آ جاؤ تو تمہیں بتا دیا جائے کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام علیہ